سال عمر پائی ہے. جنازہ مدینۃ المنورہ اور تدفین جنت البقیع میں ہوئی ہے. جنازہ پڑھانے والے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سعید بن عاص کون ہیں؟ جو مدینہ کے گورنر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر تھے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ لایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے جنازے کے لیے پہنچتے ہیں تو سعید بن عاص کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرتے ہیں کہ جنازہ آپ پڑھائیں. وہ کہنے لگے جی آپ بھائی ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ پڑھائیں، آپ کے بھائی ہیں بڑے. فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ حق امیر کا بنتا ہے. کس کا؟ تو چونکہ امیر آپ نہ ہوتے تو میں خود آگے ہو جاتا. آپ امیر ہیں، آپ آگے ہو جائیں. وہ آگے ہوئے، انہوں نے جنازہ پڑھائی. جنت البقیع میں آپ کو دفن نصیب ہوا. اور دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے. کان میں آذان نبی نے دی، نام نبی نے تجویز کیا، عقیقہ نبی کریم نے آپ کی طرف سے کیا. اور آپ نے عمر نبی کریم کی پرورش میں 6 سال پائی ہے. اور مکمل عمر آپ کی حیات مقدسہ 58 سال. کتنی؟ تقریباً 58 سال آپ کی عمر بنتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 58 سال عمر پانے والی ہستی کا تذکرہ جب ممبر سے ہوتا ہے تو 2 موڑ بیان ہوتے ہیں. کتنے؟ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ تاریخ کو مٹانا ہے. پہلا مرحلہ کیا بیان ہوتا ہے؟ سارے خطبہ کو دیکھو جی، نبی نے ان کو بوسہ دیا، نبی کی جھولی میں آئے، نبی کے کندھے پہ آئے، یہ بچپن کا. اور پھر یہاں سے چھلانگ لگائی جاتی ہے تو دوسرا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کربلا میں کیا کیا گیا؟ شہید کیا گیا. نواسہ رسول نے 58 برس گزارے ہیں، لیکن کوئی جرت کر کے کیوں نہیں بیان کرتا کہ آپ نے خلیفہ اول کے دور میں کیا کردار رہا آپ کا، خلیفہ اول کا آپ کے ساتھ کیا تعلق رہا، خلیفہ دوم کی زندگی میں کیسے گزارے ہیں دن زندگی کے، خلیفہ سوم کی زندگی میں دن کیسے گزارے ہیں، خلیفہ رابع اپنے والد گرامی کی زندگی میں دن کیسے گزارے ہیں، اور پھر حضرت حسن کے ساتھ کیسے دن گزارے ہیں. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری. ذرا یہ بھی سن لیجئے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نبی علیہ السلام نے یوں اٹھایا، ممبر پہ پاس بٹھایا، بوسہ دے کے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. کیا ہے؟ تو میں بتاؤں آپ لوگوں کو، جس کو نبی سردار کہہ دیں اس کی شان کا کوئی کیا مقابلہ کرے. فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور اگلی بات، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کی صلح کرا دے آپس میں. کس کی صلح کرا دے؟ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کی. سن 41 ہجری ہے جب علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں. مسند خلافت پہ حضرت حسن آتے ہیں. 6 مہینے خلافت کی. کتنا؟ 6 مہینے حضرت حسن اپنے والد گرامی کی جگہ خلیفہ رہے ان کے بعد. اور 6 مہینے کے بعد آپ چلتے ہیں 70,000 آدمیوں کو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ چلتے ہیں. امیر معاویہ امیر شام سے صلح کرتے ہیں. پہلے آپ اٹھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں،
پھر آپ کے تمام ساتھی اٹھ کے بیعت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی، اور اپنے والد کا جو حصہ تھا وہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ 19 سال تک امیر معاویہ کے حوالے کر دی خلافت۔ یہ سنی نہیں، سب کتابوں نے لکھا ہے۔ اور جب یہ کیا تو جو نام نہاد محبت کرنے والے ہیں ان کا حشر سن لیجئے، انہوں نے کیا کیا۔ جب حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو اب جو نام لیوا ہیں برائے نام، جو اصل میں دشمنان تھے، ان کے الفاظ دیکھیے۔ وہ جب حضرت حسن کا نام لیتے تو وہ کہتے یا عار المؤمنین، یا مذل المؤمنین۔ حضرت حسن کو کہتے نعوذ باللہ کہ یا مذل المؤمنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یا عار المؤمنین، مومنوں کو رسوا کرنے والے۔ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ انہی کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، اور کتاب کا نام ہے جلاء العیون۔ جلاء العیون میں لکھا ہے وہی برائے نام لیوا اب ان کو کیا کہتے؟ تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اور ایک بدبخت تو ایسا بھی تھا جس کا نام تھا سفیان ابن ابی لیلہ، وہ جب حضرت حسن سے ملتا تو آ کے کہتا السلام علیک یا عار المؤمنین، السلام علیک یا مذل المؤمنین۔ السلام علیکم کہنے کے بجائے یعنی سلامتی ہو تجھ پر جس نے مومنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے ناپاک عزائم پورے کروانا چاہتے تھے ان سے، اور جب وہ نہ کرتے تو انہی کے دشمن بنتے، تابعدار نہیں، ان کے اطاعت گزار نہیں تھے، شریر اور فسادی تھے۔ اور ذرا آگے آئیے، جب سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلتے ہیں اور کوفہ سے لوگوں نے خط لکھے۔ کتنے خط آئے تھے؟ یزید کی حکومت میں 12,000 خط آئے تھے۔ کتنے خط؟ 12,000 خطوط لکھے۔ اس میں کیا تھا کہ اے نواس رسول، ہم آپ کے تابعدار، ہم آپ کے غلام، ہم آپ پہ جان دینے والے، مر مٹنے والے، آپ آ جائیں، یہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، جمعہ معطل ہو گیا ہے، ہم عیدین نہیں پڑھتے، نحن بلا امیر، نحن بلا خلیفۃ، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کرتے ہیں چلنے کا۔ کہاں؟ کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا، عراق جانے کا۔ جس بندے کو 12,000 خطوط آئیں کہ آپ آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہاں تو یہ ظلم ہو رہا ہے، حدود قائم نہیں ہے، یزید نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، آپ آئیں۔ تو جب حضرت امامنا فی الدین حضرت حسین چلتے ہیں، 80 آدمیوں کا قافلہ چلتا ہے۔ کتنے؟ 80 آدمیوں کا قافلہ چلتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ نواس رسول تو چل پڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ فوراً آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے نواسے حضرت حسین سے کہا حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ تو سنیے، حضرت حسین نے نکالے اخرجا توامیر اے کتب اہل العراق، عراق کی طرف سے جو خطوط آئے تھے یہ خطوط ہیں، دیکھ لو، حالات ٹھیک نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ہذہ کتبہم و بیعتہم، اور انہوں نے لکھا ہے
کہ بس آپ کے آنے کی دیر ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے، یزید سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو حضرت حسین کو بڑا روکا، نہ جائیں نہ جائیں۔ اور لفظ بتاؤں کیا کہیں عبداللہ ابن عمر نے؟ فرمایا حسین یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو بھی قتل کیا، مارا، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا ہے، نہ جائیے، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تنے تنہا رہ جاؤ گے، نہ جائیے، یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا اب میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، اب جاؤں گا۔ تو ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں گلے سے لگا لیا، حضرت حسین کو یوں گلے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ استودعک اللہ من قتیل، بس آپ تو قتل ہونے جا رہے ہیں، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں جن کی تاریخ ایسی ہے، آپ کو نہیں چھوڑ۔ چل پڑتے ہیں۔ اور امام شعبی یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان اہل العراق قوم مناکیر، بڑے اوپرے لوگ ہیں، قتلوا اباکا وضربوا اخاکا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ آج بھی آپ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن چل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بھی آتے ہیں، حضرت حسین سے کہتے ہیں نہ جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے عبداللہ ابن عباس؟ ہری پور والوں سن لیجئے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ کس کے؟ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور عباس میرے پیغمبر کا چچا ہے، ان کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں، علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت حسین کے کیا ہوئے جی؟ او بولو، چچا ہوئے نا، حضرت حسین کے چچا ہوئے۔ اتنی علمیت کے باوجود سن لیجئے، جب بھی حسنین اور خاص کر جب بھی حضرت حسین سواری پہ سوار ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس، کون سے ابن عباس؟ حبر الامت جنہیں کہا جاتا ہے، امت کا بڑا عالم، کون سے ابن عباس؟ جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ جب حضرت حسین سواری پہ چڑھتے ہیں تو سواری کی رکاب حضرت عبداللہ ابن عباس تھام لیتے۔ رکاب جانتے ہو؟ جس میں بندہ پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ، کوئی بندہ گاڑی میں بیٹھے، آپ اس کے لیے کیا کھولیں؟ دروازہ کھولیں، آپ بیٹھیں، یہ عزت ہے کہ نہیں؟ تو لوگ پوچھ بھی لیتے کہ حضرت آپ تو ان کے بڑے ہیں، آپ تو ان سے بڑے ہیں عمر میں۔ فرمایا ان کی عزت، ان کی رکاب تھامنا میں اپنے اوپر رب کا انعام اور احسان سمجھتا ہوں۔ ان کی رکاب میں کیوں نہ پکڑوں جنہوں نے محمد عربی کے کاندھے پہ جو بیٹھے ہوں، جو آپ کی پشت پہ بیٹھے ہوں۔ وہ عبداللہ ابن عباس بھی آ کے کہتے ہیں حسین نہ جائیے، لیکن حضرت حسین نے کہا اتنے خطوط اب میں نہ جاؤں گا تو یہ فتنہ دفع نہیں ہوگا۔ چل پڑتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 80 آدمیوں کا قافلہ ہے۔ اللہ، ابن زیاد کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوتا ہے، بلکہ اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد کو بھیجا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جائیے عراق میں کوفہ کے حالات دیکھیں، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ جب وہ گئے تو لوگوں نے 80,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کتنے ہزار آدمیوں نے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حسین بھائی آ جائیے، 80,000 تو میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ آ جائیے۔ چلتے ہیں،
لیکن امام حسین راستے پر ہیں کہ ادھر سے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ جاتی ہے کہ 80,000 عاشقوں کے بیچ میں حضرت مسلم بن عقیل کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ وہ ایک ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ اللہ کے بندو تم نے بلایا تھا، مجھے پناہ تو دو، پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ 80,000 بیعت کرنے والے کوئی اتا پتہ نہیں کسی کا، اور بدبختوں نے انہیں شہید کر دیا۔ لیکن دیکھ لیجئے جب خبر آتی ہے حضرت امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی تو کیا کیا؟ رونا پیٹنا ماتم شروع کیا؟ نہیں، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان پھڑنا، نہ یہ میرے محمد کا شیوا ہے نہ میرے محمد کے نواسوں کا شیوا ہے۔ جب چچا زاد بھائی کی مظلومانہ شہادت کی خبر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی نہ، یہ مجھے تو مارا جا رہا ہے، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، آپ واپس چلے جائیے۔ اس وقت حضرت حسین نے کہا ابن زیاد کی فوج سے کہ 3 باتیں ہیں بس، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی محاذ پہ جانے دو جا کے شہید ہو جاؤں، یا تیسری رائے یہ ہے کہ تم پہ اعتماد نہیں، مجھے سیدھا جانے دو، یزید کے ساتھ ملنے دو، میں ان سے خود جا کے بات کرتا ہوں، تم سے نہیں، خود پہنچتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو سازش کی تھی کہ واپس چلے گئے تب بھی ہماری سازش ناکام، کسی جہاد کے میدان میں جائیں گے تب بھی ہماری سازش ناکام، اگر یہ یزید سے جا کے ملتے ہیں تب بھی ہم ننگے ہوتے ہیں، ہماری سازش ناکام۔ تو انہوں نے کہا اب بہتری اسی میں ہے کہ ان کو یہاں شہید کر دیا جائے۔ سفر کی حالت میں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آنن فانن میں ان بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ 80 آدمیوں کے قافلے میں 72 آدمی جام شہادت نوش کرتے ہیں، 8 آدمی بچتے ہیں۔ کتنی بے دردی سے، کتنے ظلم سے شہید کیا گیا۔ کیا سچ بتاؤ نام لیوا عاشق تھے کہ نہیں؟ کوئی نظر آیا ادھر؟ جی، وہ 12,000 خطوط لکھنے والوں میں ہی کوئی تھا؟ اور آج جب یہ لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی کیمرہ کسی نے لیا ہوا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ کوئی شک نہیں ہے ظلم ہوا۔ منبر پہ کہتا ہوں جس شخص نے یہ ظلم کیا ہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ ملعون ہے جو جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے۔ لیکن بات اتنی تو بتائیے کہ قتل کیا کس نے؟ سوال تو یہ ہے، ہری پور والوں بلواؤ تم ایک بندے کو، 80,000 خطوط لکھو، بلاؤ، جان فدائی کا دعویٰ کرو، جان نثاری کا دعویٰ کرو، اور جب بندہ آئے تمہارے پاس اور اس کے بچوں سمیت آپ کو شہید کیا جائے اور کوئی پاس بھی آنے والا نہ ہو تو سمجھو کہ یہی سازشی تھے، یہی سازشی تھے۔ اور اگر نہیں تو آئیے انہی کے گھر لے چلتا ہوں ذرا۔ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق، کوفہ والے، اور ایک شیعہ مذہب کا ایک عالم ہے قاضی نور اللہ شوستری، وہ لکھتا ہے کہ کوفیوں کے شیعہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کوفی سارے شیعہ ہیں۔
کہتے ہیں ہاں کوفیوں میں کسی کے لیے سنی ہونا اس کے لیے دلیل چاہیے. پھر خود ہی آگے کہتا ہے ہاں ان میں تو امام ابو حنیفہ بھی تو کوفی تھے. تو کہتے ہیں ایک کا دکا کوئی سنی ہو تو کوئی حرج نہیں, باقی اکثریت کس کی تھی؟ کہتے ہیں کوئی ایک کا دکا سنی ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, باقی سارے ہی جو ہے ہم شیعہ ہیں کہتے ہیں کوفہ والے, عراق والے. پھر جب سارے تم تھے بلوایا بھی, پھر اس طرح مظلومانہ ان کو شہید بھی کیا گیا, ساتھ نظر آنے والا بھی کوئی نہیں. 80 آدمیوں کا قافلہ آیا, 72 جام شہادت نوش کرتے ہیں. 12,000 خطوط لکھنے والوں میں 12 بندے بھی نظر نہیں آئے, وہ بیعت کرنے والے بھی نظر نہیں آئے. اور حضرت حسین جب لشکرگاہ پہنچتے تو ایک جملہ کہتے ہیں, جب حضرت حسین لشکرگاہ پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تم نے میرے باپ سے کون سی وفاداری کی ہے جو میرے ساتھ وفا کرو گے؟ یہ جملہ کہا, تم نے میرے بابا کے ساتھ کون سی وفا کی جو میرے ساتھ تم وفا کرو گے؟ جب لشکرگاہ کی طرف گئے تو ساتھ کوئی بھی نہ تھا, ساتھ کوئی بھی نہ تھا. یہ تاریخ جلاء العیون صفحہ 312, یہ میرے مذہب کی کتاب نہیں ہے. اور اگلی بات ذرا سن لیجئے, یہی کتاب اور ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے ذبح عظیم, ذبح عظیم, سیرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لکھی گئی اور انہی کے گھر کی ہے. اس میں یہ لفظ ہے کہ قد خذلتنا شیعتنا, قد خذلتنا شیعتنا, ہمیں بے یار و مددگار کسی اور نے نہیں, اپنے شیعان نے چھوڑا ہے. ہمیں بے یار و مددگار تم نے چھوڑا ہے. اور اگلے الفاظ بھی سن لیجئے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا ویلکم یا اہل الکوفہ, او اہل کوفہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. انسیتم کتبکم وعہودکم, کیا تم وہ اپنے خطوط بھول گئے ہو؟ انسیتم کتبکم وعہودکم, جو تم نے وعدے لکھے تھے آؤ, کیا وہ سارے بھول گئے ہو؟ آج تم کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اور ایک لفظ تو یہ بھی تھا, حضرت زینب انہی میں بچنے والی تھی. حضرت زین العابدین, حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین اسی قافلے میں بچنے والے تھے. کوئی کیوں نہیں بتاتا کہ جب بچے تھے تو کہاں گئے تھے؟ جب یہاں بچ گئے تھے 80 آدمیوں میں سے 72 شہید ہوتے, 8 بچتے ہیں, تو یہ جو 8 بچتے ہیں شہادت سے تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں ذکر کرتا. کیوں؟ یہ ذکر کریں گے تو ننگے ہو جائیں گے, یہ ان کی سازش پکڑی جائے گی. تو زینب نے کوفہ میں کچھ لوگوں کو پیٹتا ہوا دیکھا تو انہوں نے چھت پہ اوپر سے چڑھ کے کہا اچھا کہ اگر انہم یبکون علینا, اگر یہ ہم پہ رو رہے ہیں تو فمن قتلنا, ہمیں مارا کس نے ہے؟ پھر اگر تم روتے ہو تو ہمیں مارا کس نے ہے؟ کل ایک شخص نے مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھیجا, اس میں ایک کہتا ہے, ایک نے کہا تھا نا کہ ہم حسین کو شہید مانتے ہیں اور شہید جنت میں زندہ ہوتا ہے, تو ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اس کے جواب میں کسی نے شعر بنایا تھا کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. یعنی تمام سنیوں کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ قاتل بنا دیا. کیونکہ اہل سنت ماتم نہیں کرتے, سینے نہیں پیٹتے, گریبان نہیں پھاڑتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. میں نے کہا ذرا تاریخ دیکھ لیجئے,
تاریخ دیکھ لیجئے کہ قاتل مقتول کا ماتم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی کرتے بھی ہیں۔ وارث نہیں کرتے ماتم، کیا وارث ماتم نہیں کرتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس برادران یوسف آئے۔ یوسف کو کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ بھائیوں نے پھینکا تھا کہ نہیں؟ جب پھینکا تو رو بھی کون رہے تھے جی؟ ماتم بھی کون کر رہے تھے؟ پھینکنے والے ماتم کر رہے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام وہ قاتل تو نہیں تھے نا، وہ مارنے والے نہیں تھے۔ ان کا جملہ قرآن نقل کرتا ہے، وہ کہنے لگے فصبر جمیل۔ وارث کا جملہ ہے فصبر جمیل، اور مارنے والوں کی جملے ہیں جاءوا اباہم عشاء یبکون۔ رات کو ابا جی کے پاس روتے ہوئے آئے، وہی تو مارنے والے تھے، وہی تو کنویں میں پھینکنے والے تھے۔ اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ حضرت حسین سے پہلے حسن شہید، حسین نے ماتم نہیں کیا۔ حضرت حسن سے پہلے اپنے بابا جان امیر المومنین علی المرتضیٰ کا جنازہ بھی اٹھایا ہے حضرت حسین نے، لیکن باپ کی مظلومانہ شہادت فجر کی نماز میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ابن ملجم بدبخت نے حملہ کیا تھا اور آپ کو شہید کیا ہے، لیکن کوئی بتائے کہ حسین نے ماتم کیا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو۔ اور ان سے پہلے مظلوم مدینہ 40 دن کی پیاس برداشت کر کے جن کو قرآن کے پڑھتے ہوئے دوران تلاوت شہید کیا گیا، دور داماد پیغمبر عثمان کو، تو علی المرتضیٰ نے تو ان کا ماتم نہیں کیا۔ عثمان سے پہلے خلیفہ ثانی مصلی رسول پر مسجد رسول میں محراب رسول میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو نہ تو عثمان نے ماتم کیا، نہ علی نے کیا، نہ حسنین کریمین نے کیا ہے۔ اور ذرا اس سے پہلے جائیے، خود میرے محمد کے زمانے میں آپ کے چچا کے 11 ٹوٹی کیے گئے، لیکن میرے محمد نے مدینہ میں کوئی ماتمی جلوس کیوں؟ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی اہل مومن اہل ایمان کو تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ پڑھتے ہیں، وہ پیٹتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، رخساروں کو پیٹے اور جاہلیت کے الفاظ کہے۔ ہمیں اسلام نے صبر سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ صبر سکھایا ہے۔ یہی دین کا طریقہ ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اور جن کو اپنے باطل مذہب کے لیے دلیل نہ ملے، ان کی دلیل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جی پیٹنا ماتم جائز ہے۔ میں نے کہا اچھا کدھر لکھا ہے؟ جی بیچ قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ آخی جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں بچے کی بشارت سنائی، تو ان کی بیوی نے فسکت وجہا، اپنے پیشانی پہ یوں ہاتھ مارا، کہا آلد و انا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا میری اب بھی اولاد ہوگی؟ تو کہتے ہیں سکت وجہا، انہوں نے پیشانی پہ مارا، کہا ماتم ثابت ہو گیا۔ کہا وہ الو، ادھر اولاد کی بشارت مل رہی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، فرشتے دے رہے ہیں، انہوں نے صرف تعجب میں کہا اچھا، جس طرح عورت کی عادت ہوتی ہے، اچھا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا اب بھی میری اولاد ہوگی؟ اس سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ اس سے ماتم زنجیر زنی ثابت کر رہے ہیں۔
ظلم کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اوپر 40 سال تک حضرت یعقوب ماتم کرتے رہے کہ قرآن میں نے کہا کدھر ہے قرآن میں کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ میں نے کہا قرآن تو ایک آیت پڑھے گا وہ بھی غلط، قرآن کی آیت پوری نہیں پڑھ سکیں گے، یہ دشمن قرآن ہے تو قرآن ان کی زبان پہ کیسے جاری ہوگا؟ لفظ قرآن بتا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آنکھوں کی بینائی میں، آنکھوں میں سفیدی تو آ گئی لیکن بے صبری نہیں کی، انہوں نے گریبان نہیں پھاڑے، سینہ کو بھی نہیں کی۔ میرے دوستو یہی مذہب ہے اسلام کا، یہی طریقہ ہے میرے محمد کا، اور یہی طریقہ ہے اہل بیت کا۔ اسی پہ عمل پیرا ہو جائیے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پیغمبر کی، اصحاب پیغمبر کی اور اہل بیت پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ انہی کی قدموں میں حشر نصیب فرمائے۔